معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت کے لیے مستقل وضو کرے گا. مثلا ظہر کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی جو بھی نماز ہے، تو اس کے لیے کہ ہر نماز کے وقت وہ مستقل وضو کرے گا. پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، نفل، فرض، سنت، تلاوت، جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کرے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض پیش آئے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا. مثلا اس کی مثال، کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری ہے. اب اس کو اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ یہ پیشاب سے پاک ہو سکے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اب یہ مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا، اب ظہر کا وقت شروع ہونے پر یہ وضو کرے گا. اب یہ وضو کرنے کے بعد جتنی چاہے اس سے فرض نماز، فرض نفل، سنت یا جو کچھ بھی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ عبادت کر لے. یہ اس کا ایک عذر تھا. اب یہ عذر تو تھا ہی، اب دوسرا کوئی عذر اس کے لیے نہیں لاحق ہوا ہے، تو پھر اس وقت کے اندر جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. چاہے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، آنے دیجیے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اگر اس کو وضو تو کیا تھا، پیشاب کے قطرے بھی آ رہے تھے، لیکن اب اس کے لیے نیا نواقض وضو پیش آیا، مثلا اس کی ریح نکل گئی، ہوا نکل گئی، تو اب اس صورت میں اس کے لیے نیا عذر ہے. تو اب اس کو دوبارہ، چاہے وقت کے اندر ہی ہو یا وقت کے بعد ہو، اس سے ہم بحث نہیں ہے. یہاں وقت کے اندر اس کو نیا عذر پیش آیا ہے، تو اس نیا عذر پیش آنے کی وجہ سے پھر سے اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں در مختار کے اندر ہے وَحُكْمُهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ فِيهِ فَرْضًا وَنَفْلًا. یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 438، اور جو ہندی نسخہ ہے زکریا بک ڈپو دیوبند کا، اس کی پہلی جلد صفحہ 505، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 207 اور 208 پر یہ تفصیل نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں ان تفصیل کو.